السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمآ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اب چلیے میں اپنی بات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ روزہ رکھا لیکن غیبت سے باز نہیں آیا، روزہ رکھا لیکن وہ دوسروں کے مال ہڑپ کرنے سے باز نہیں آیا، روزہ رکھا لیکن اس کی نگاہیں بد نظری سے نہیں بچی، روزہ رکھا لیکن اس کی زبان غیبت، چغل خوری اور گالی گلوچ سے باز نہیں آئی، تو ایسے روزے دار کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ شخص جو رات بھر جاگا اور نمازیں پڑھتا رہا لیکن وہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا اور اس کا دل و دماغ دنیا کے مسائل میں ہی الجھا رہا، تو اس شخص کا بھی پوری رات کا جاگنا بیکار اور بے سود ہے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے روزے دار سے مراد وہ لوگ ہیں جو دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور شام کو حرام روزی سے افطار کرتے ہیں، یعنی ان کے یہاں حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں، جو آیا اسے بلا سوچے سمجھے اپنے افطار میں شامل کر لیا۔ اس شخص کا روزہ بھی سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں۔ سامعین کرام، دراصل روزہ کے کچھ اغراض اور مقاصد ہیں جن میں سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑی غرض یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو بجا لایا جائے اور اس کے منع کی ہوئی چیزوں سے باز آ جائے۔ اگر ہم نے ان دونوں پہلوؤں کو ملحوظ رکھا تو بے شک ہمارے لیے ہر کام کا کرنا آسان اور سہل ہو جائے گا۔ رمضان المبارک اور روزہ کے ان تمام فوائد و لذائذ سے بھی ہم محفوظ ہوں گے جو روزے کی خاصیت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے ان انعامات و اکرام کے بھی مستحق ہوں گے جن کا اس نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ حدیث قدسی کے ان الفاظ پر ذرا آپ غور کیجئے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہمارے روزوں کی کتنی اہمیت ہے، وہ ہمارے چھوٹے سے اعمال پر کس قدر متوجہ ہے۔ اس اہمیت اور توجہ کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے روزہ دار بندوں کو اپنی شان کے مطابق اپنے انعامات اور اکرام سے نواز دے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے اپنے اس انعام اور اکرام کا اعلان بھی اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کرا دیا کہ فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمع باب الریان لا يدخلها الا الصائمون، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے جنت میں سوائے روزے دار کے کوئی نہیں داخل ہوگا۔ میرے محترم دوستو، یہ ہے ہمارے روزوں کا انعام اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بدلہ کہ صرف 1 مہینہ کے روزے کے بدلہ ہمیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، بشارت بھی ایسی جس میں روزے دار کی امتیازی حیثیت اور انفرادی شان و شوکت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔
اسی پر بس نہیں بلکہ جنت سے بھی زیادہ اعلیٰ اور قیمتی چیز روزے دار کو عطا کی گئی، یعنی پروردگار عالم کی زیارت اور ملاقات۔ حدیث پاک میں آتا ہے للصائم فرحتان، فرحت عند الفطر و فرحت عند اللقاء، یعنی روزے دار کے لیے خوشی کے دو خاص مواقع ہیں، ایک تو دنیا میں افطار کے وقت کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر شام کو کھانے پینے کا لطف اٹھاتے ہیں، اور دوسرا آخرت میں جب روزے دار کی اپنے پروردگار سے ملاقات اور زیارت ہوگی۔ بھلا اس سے بھی بڑا انعام اور اکرام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مہینہ کی عبادت اور ریاضت کے بدلے دخول جنت کی بشارت اور پروردگار عالم کی زیارت اور ملاقات کا مژدہ سنایا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ خوشخبریاں، یہ بشارتیں اور یہ خدائی انعامات و اکرامات ان روزہ داروں کے لیے ہے جنہوں نے روزہ رکھا، روزہ کا پورا حق ادا کیا، جنہوں نے روزے کے ان مطالبوں کو پورا کیا جن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات شامل ہے۔ وہ احکامات کیا ہیں؟ وہ احکامات یہ ہیں کہ جب انسان روزہ رکھے تو اس کے ساتھ اس کے جسم کے تمام اعضاء بھی روزہ دار ہو۔ روزہ رکھا اور گالی گلوچ سے باز نہیں آیا تو وہ حقیقی معنی میں روزے دار نہیں۔ روزہ رکھا ایذا رسانی سے باز نہیں آیا تو وہ حقیقی معنی میں روزہ دار نہیں۔ روزہ رکھا اور ہاتھ پاؤں اور آنکھ کان پہ کنٹرول نہیں کیا تو وہ حقیقی معنی میں روزے دار نہیں۔ روزہ رکھا غیبت سے باز نہیں آیا تو وہ حقیقی معنی میں روزے دار نہیں۔ آخر ایسے لوگ روزے دار کیوں نہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے روزہ تو رکھا لیکن روزہ کے مطالبے کو پورا نہیں کیا۔ مطالبہ نہ پورا کرنے کا ایک انجام سنیے کہ عہد رسالت میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور روزہ ان عورتوں کو اتنا لگا کہ وہ مرنے کے قریب ہونے لگیں۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کلی کرا دیں۔ جب ان دونوں عورتوں کو کلی کرایا گیا تو ان کے منہ سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے۔ وہ دونوں عورتیں حیران ہو گئیں اور کہنے لگی کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا نہ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دراصل آپ دونوں روزہ رکھ کر دوسروں کی غیبت کرتی رہیں، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کسی مردار کا گوشت کھانا۔ یہ ہے روزہ کے مطالبہ کو نہ پورا کرنے کا انجام کہ تھوڑی سی چوک ہوئی اور اتنا عبرتناک واقعہ رونما ہوا گیا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، جب ہم اور آپ صبح سے شام تک بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں، اپنے تمام جسمانی خواہشات سے بچ رہے ہیں، تو میرے بھائی ہم جھوٹ سے، چغل خوری سے، بدگوئی سے، گالی گلوچ سے بھی پرہیز کریں تاکہ ہم اللہ کے انعامات کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام روزے دار کو اپنے انعامات و اکرامات سے نوازے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔